السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہم کو پہلے سے ہی شیطان مردود کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہاری پیدائش سے لے کے ہی دشمن ہے اور آخر تک رہے گا۔ اس کے بارے میں کبھی بھی بھولنا مت، اس کی چالوں میں نہیں آنا، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ وہ تم کو مختلف طریقے سے بہکائے گا، مختلف طریقوں سے تمہارے کو چالوں میں اپنی گھیرے گا، لیکن اس کی چالوں میں نہیں آنا۔ اور جب بھی ایسا خیال آئے تو میری پناہ میں آ جانا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میری پناہ میں آ جانا۔ بس اس سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ جب بھی شیطانی خیالات آئیں، شیطانی وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، یعنی اللہ دعا کر لو کہ اللہ تو اب ہم کو اپنی پناہ میں لے آ، ہم کو اپنی پناہ میں لے لے، شیطان مردود سے بچا لے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ اس سے بچ لے، بس تو ہی بچا سکتا ہے ہم کو، کیونکہ شیطان کے پاس ہزاروں سال کا تجربہ ہے، ہزاروں طریقے کی چالیں ہیں، لاکھوں کروڑوں گمان ہمارے دماغ میں ڈال سکتا ہے۔ وہ مختلف کیٹیگری کے لوگوں کو مختلف طریقے سے بہکا سکتا ہے۔ اس کے پاس چالوں کا بھنڈار ہے۔ ہمارے پاس تجربہ 60-70 سال کا، اس کے پاس تجربہ لاکھوں سال کا۔ ہم اس سے نہیں جیت سکتے، صرف اللہ کی پناہ میں جا کے ہی بچ سکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہی بچ سکتے ہیں۔ شیطان خاص طور سے 3 چیزوں سے ہم کو گھیرتا ہے: زر، زن اور زمین۔ زر مطلب پیسہ، زن مطلب عورت، اور زمین مطلب زمین، پراپرٹی۔ زن پیسے کے ذریعے بہکاتا ہے کہ دیکھو بے ایمانی کر لو، کچھ بھی کر لو، کما لو، پھر دیکھا جائے گا۔ نہیں تو اگر تو ایماندار بنا رہا تو سب آگے بڑھ جائیں گے اور تو رہ جائے گا۔ نصیب پہ سے دماغ ہمارا خیال ہٹا دیتا ہے، پھر عورتوں کے چکروں میں ڈال دیتا ہے کسی کو۔ عورتوں کے پیچھے لوگ برباد، کوئی مجنو بن کے گھوم رہا ہے، کوئی کیسا بن کے گھوم رہا ہے، عورتوں کے پیچھے برباد، ننگی ننگی عورتوں کے خیالوں میں، ان کی فلمیں دیکھنے میں، یہ سب چکروں میں اپنی زندگی کو اور آخرت کو خراب کرتا ہے۔ پھر زمین، پراپرٹی بنانے کے چکر میں اس کی جگہوں پہ قبضہ کرنا، حرام قبضے کرنا، بھائیوں کا، بہنوں کا حق کھانا، کیسے کیسے بھی کر کے بے ایمانی کر کے اپنی پراپرٹی بنا لینا۔ اور ایک شیطان کے بارے میں ہمارا ایک گمان ہے جو غلط ہے، کہ شیطان ہم کو ہمارے دین اور آخرت کو خراب کرتا ہے، ہمارے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ شیطان بلکہ ہماری دنیا بھی خراب کرتا ہے۔ وہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کہیں بھی کامیاب ہو، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکے نہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی ہم کو وہ چین سے نہیں رہنے دینا چاہتا، اور آخرت تو ہماری برباد ہی کرنا چاہتا ہے۔ وہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے بہکاتا ہے۔ کوئی جاہل ہے تو اس کو شراب، کباب اور نشے وغیرہ میں اس کو برباد کرتا ہے۔ کسی کو حرام کاموں میں لگا دیتا ہے، اور کسی کو تو ایسے ایسے کاموں میں لگاتا ہے کہ جس کا ذکر ہی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ وہ غافل، اور کوئی اسی چالوں سے بچ جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، دیندار بن جاتا ہے، تو اس کو عبادت کا گھمنڈ دلوا دیتا ہے۔ اپنے کوئی علم حاصل کر لیتا ہے، اچھا خاصا دین کا علم حاصل کر لیتا ہے، تو اس کو علم کا گھمنڈ، اس گھمنڈ میں اس کو برباد کر دیتا ہے۔ جگہ جگہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کو گھیرتا رہتا ہے۔ 250 کروڑ انسانوں کو دنیا میں یہ دماغ میں ڈال دیا ہے کہ آخرت کچھ نہیں،
آخرت وخرت کچھ نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں، سب گھڑے ہوئے قصے ہیں۔ 250 کروڑ لوگ خدا کو نہیں مانتے، نہ آخرت کو مانتے، پھر 250 کروڑ ایسے ہیں دنیا میں جن کو یہ وسوسے میں ڈال دیا ہے کہ آخرت میں ہم کو کوئی نہ کوئی چھڑا ہی لے گا۔ یہودیوں کو گمان ہے کہ اللہ ہم کو چھوٹی موٹی سزا دے کے چھوڑ دیں گے، عیسائیوں کو گمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم کو چھڑا لیں گے۔ ہم لوگوں میں بھی کچھ ہے جو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن جب اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ گیا تب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر میں نے شریعت اتاری تھی، قرآن اتارا تھا، تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ شیطانی چالوں میں شیطان سے بھی آگاہ کیا تھا اور تو بچا نہیں، تو کچھ تو ہم لوگ کوشش کریں اور شیطان کی اس وسوسے میں مت آؤ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، دیکھا جائے گا۔ نہیں، یہ سب سے بڑی شیطان کی چال ہے۔ اسی طرح شیطان ہمارے دماغ میں کچھ نہ کچھ ڈالتا رہتا ہے کہ ہم لوگ اس کی چالوں میں پھنس جائیں اور اب ہم دنیا اور آخرت کو اپنی برباد کر لیں۔ سستی ڈال دیتا ہے دماغ میں۔ شیطان کبھی بھی نیک کام سے روکتا نہیں ہے، وہ کبھی کبھی اتنے نیک کام کروا دے گا، اتنے نیک کام کرائے گا، جب ہم اس سے غافل ہو جائیں گے تو پھر وہ ایسا پٹکے گا، غلط راستے پہ ڈال دے گا کہ ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ یا کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ اکثر وہ نیک کام سے روکتا نہیں ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کا ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتا کبھی بھی، وہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے۔ وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ ہم نے سوچا کبھی جوش میں آئے کہ ارے چلو یہ جمعہ سے نماز پڑھیں گے، پھر اذان ہوتی ہے، ارے پڑھیں گے، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو بیان ہوگا، خطبہ ہوگا، ٹائم ہے، سر ٹائم ہوتے ہوتے پھر نکل جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، چلو اگلے جمعہ سے پڑھیں گے، اگلے جمعہ، پھر وہ جمعہ کبھی نہیں آتا۔ اس طرح سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ تلاوت ارے شروع کریں گے، یہ جمعہ سے شروع کریں گے، اگلے جمعہ سے کریں گے، وہ اگلا دن، اگلا جمعہ کبھی نہیں آتا۔ اسی چالوں میں نہیں پھنسنا ہے۔ شیطان کی خیالات آئے، شیطانی خیالات آئے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو بچا، ہم لوگ اس سے نہیں بچ سکتے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ چاہے دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، اس کو کرنے سے پہلے ایک کراس چیک کر لو کہ یہ قرآن اور حدیث سے کے مخالف تو نہیں ہے، اس کو کراس تو نہیں کر رہا ہے، قرآن حدیث کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اس کو بالکل نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ وہ شیطان کی طرف سے، چاہے وہ ہم کو کتنا ہی فائدہ مند دکھ رہا ہو دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث سے میل نہیں کھا رہا ہے، اس کی مخالفت میں ہے، تو کبھی نہیں کرنا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو شیطانی چالوں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔